ارشن پروڈکشن کے نالجبل فرینڈز، ویسے تو یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی ایسے حکمران یعنی کہ ایسے راجہ مہاراجہ بادشاہ سلطان یا پھر کنگ گزرے ہیں کہ جن کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جنگ کے میدان میں گزرا ہو، یعنی وہ جنگی معاملات میں زیادہ قابلیت رکھتے ہوں اور زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں، تو ان کا محبت اور عشق جیسی چیزوں سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا۔ بات کر لیں اگر بھارت کے اتہاس کی، تو بھارت کے اتہاس میں مغل سلطنت کے چھٹے بادشاہ یعنی کہ اورنگزیب عالمگیر کا اتہاس ویسے تو بہت زیادہ ووادت ہے اور اکثر اس کو لے کر وواد ہوتا بھی رہتا ہے، مگر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر سے جڑی وہ ایک چیز کہ جس پر سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنگی معاملات میں یعنی جنگ کے میدان میں کوئی اس انسان کا ثانی نہیں ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو مغل سلطنت میں بہت سارے بیوقوف بادشاہ بھی آئے، اکبر جیسے عقل مند بادشاہ بھی آئے، مگر اگر بات کر لی جائے بیٹل فیلڈ کی یعنی کہ جنگ کے میدان کی، تو پورے مغل اتہاس میں صرف دو ہی ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کا جنگ کے میدان میں اترنے کو ہی جیت کی گارنٹی سمجھا جاتا تھا۔ اس میں سے پہلا نام تو ظہیر الدین محمد بابر ہے، یعنی کہ فاؤنڈر آف مغل امپائر، جبکہ دوسرا نام بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کا آتا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ دنیا کے باقی طاقتور سیناپتیوں سے الٹ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی زندگی میں عشق اور محبت سے جڑا ایک بڑا ہی دلچسپ اور حیران کر دینے والا قصہ بھی ملتا ہے، جس قصے کو انڈیا کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر یعنی کہ پہلے شکشا منتری مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور کتاب غبار خاطر میں بھی مینشن کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب بھارت پر مغل بادشاہ شاہجہاں کا راج ہوا کرتا تھا اور ان کے بیٹے یعنی اورنگزیب عالمگیر کی عمر لگ بھگ 35 سال کے قریب ہوا کرتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کو جب دوبارہ سے دکن کا گورنر بنا کر دکن کی طرف بھیجا گیا تو وہ برہان پور کے راستے سے گزرے تھے۔ یاد رہے کہ آج کے دور میں یہ برہان پور دراصل مدھیہ پردیش اسٹیٹ میں تاپتی ندی کے کنارے موجود ہے۔ اس خاص شہر میں اورنگزیب عالمگیر کی ایک موسی یعنی کہ خالہ بھی رہا کرتی تھیں، جن کا نام سہیلہ بانو ہوا کرتا تھا اور ان کے شوہر کا نام میر خلیل زمان ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو اورنگزیب عالمگیر کے برہان پور پہنچنے کا مقصد صرف اور صرف اپنی موسی یعنی کہ خالہ سے ملاقات کرنا تھا، مگر اس ملاقات نے اورنگزیب عالمگیر کی دل کی دنیا کو ہی بدل کر رکھ دیا۔ غبار خاطر میں لکھا ہوا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر یعنی اس دور کے مغل شہزادے ایک دن برہان پور کے زین آباد کے ایک باغیچے کے جس کا نام آہو خانہ ہے اس میں ٹہل رہے تھے، تبھی ان کی موسی یعنی کہ خالہ بھی اپنی کچھ داسیوں کے ساتھ وہاں پر ٹہلنے کے لیے پہنچ گئی تھیں۔ ان کے ساتھ جتنی بھی داسیاں آئی تھیں اس میں سے ایک داسی ایسی بھی تھی کہ جس کی اداؤں اور خوبصورتی میں کوئی جواب نہیں تھا۔ سیر کرتے ہوئے جب یہ ساری داسیاں ان کی موسی کے ساتھ ایک پیڑ کے نیچے سے گزری جس پیڑ کے اوپر آم لگے ہوئے تھے، تبھی اس خاص داسی نے نہ تو شہزادے کی موجودگی کا کوئی لحاظ رکھا اور نہ ہی موسی کی موجودگی کا، بلکہ ایک دم سے بے باک انداز میں وہ داسی اچھلی اور اچھل کر ایک ایسے پھل کو توڑ لیا کہ جو کافی اونچی ٹہنی پر لگا ہوا تھا، مگر اس داسی کی یہ حرکت شہزادے کی موسی یعنی کہ خالہ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ شہزادے کی موسی نے اس داسی کی ڈانٹ لگائی، مگر پھر اس داسی نے بھی اورنگزیب عالمگیر کی طرف پلٹ کر ایک غصے والی اور بڑی ہی ٹیڑھی نظر سے دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ بس داسی کی یہ ٹیڑھی نظر اتنی زیادہ اثردار تھی کہ اس نے شہزادے کو فوراً اپنی گرفت میں لے لیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے علاوہ بھی بہت سارے اتہاس کار نے اورنگزیب عالمگیر کی زندگی کے اس مشہور قصے کو اپنی کتابوں میں جگہ دی ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی جیونی لکھنے والے حمید الدین خان نے بھی اس کو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قصے کو اپنے اپنے انداز میں گھٹا بڑھا کر لکھا ہے، مگر سب ملا کر سب کا مقصد سیم ہی نکلتا ہے، اور خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اس خاص داسی سے بے انتہا پیار کیا تھا، جس داسی کو اتہاسک کتابوں میں ہیرا بائی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔
مشہور اتہاسکار جدوناتھ سرکار نے تو یہ تک لکھا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر کے اکلوتے پیار کا نام یعنی محبت کا نام ہی ہیرا بائی ہوا کرتا تھا۔ دراصل دوستو، اتہاسکار بتاتے ہیں کہ یہ جو ہیرا بائی تھی یہ دراصل جنم سے ایک کشمیری ہندو ہوا کرتی تھی، جن کو ان کے ماں باپ نے بیچ دیا تھا، اور بعد میں یہ بکتے بکاتے ہی مشہور بادشاہ یعنی اورنگزیب عالمگیر کی موسی یعنی کہ خالہ کے گھر پر پہنچی تھی، اور جہاں پر یہ ایک داسی بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ بعد میں اورنگزیب عالمگیر کی طرف سے ہیرا بائی کو زینبادی محل کا نام دے دیا گیا تھا، مگر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے لیے بدقسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ زینبادی محل یعنی کہ ہیرا بائی اگلے ہی کچھ مہینوں کے بعد 1670 عیسوی میں بڑی ہی کم عمر میں ختم ہو گئی تھیں۔ مگر دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ مغل بادشاہ شاہجہاں کی طرف سے تو شہزادے اورنگزیب کو برہان پور نہیں بلکہ دکن کا گورنر بنا کر اورنگ آباد کی طرف بھیجا گیا تھا۔ شہزادے اورنگزیب نے ہیرا بائی کی وجہ سے ایک لمبا وقت برہان پور میں گزارا تو بار بار بادشاہ شاہجہاں کی طرف سے آرڈر آنا بھی شروع ہو گیا تھا، اور بار بار ہر آرڈر میں یہ کہا جاتا تھا کہ تم جلد سے جلد اورنگ آباد پہنچو۔ بادشاہ شاہجہاں کی طرف سے بار بار یہ آرڈر آنے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے ہی بھائی یعنی کہ دارا شکوہ کو اس بات کی خبر ہو گئی تھی، اور اس نے بار بار بادشاہ شاہجہاں کے کان بھرنا بھی شروع کر دیے تھے، اور یہ ٹون مارنا شروع کر دیا تھا کہ یہ انسان ہمارے علاقوں کی کیا حفاظت کرے گا جب یہ خود ہی ایک لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اور دارا شکوہ کی طرف سے یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر کی دشمنی اتہاس میں کسی سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔